بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ احادیث شریفہ پیش کرتا ہوں جن کا تعلق ہمارے ہر دن کی ضروریات، رزق و روزی اور دوسری ضرورتوں کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے پوری کی جاتی ہے۔ اور ان احادیث کے پیش کرنے کا کہ دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم صبح کو اٹھیں تو بہت بری طریقے سے دنیا میں منہمک نہ ہو جائے، دماغ، ذہن، قلب، قالب، دھن، دھیان، بس اسی میں آج اس طرح یہاں جانا وہاں جانا، یہ کرنا وہ کرنا، بلکہ ہمارے قلب کا رخ اللہ عز و جل کی طرف ہو۔ صبح اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اطمینان کے ساتھ تلاوت، ذکر و اذکار، نمازیں اور جو کچھ کرنا ہے دن میں مختصر انداز سے اطمینان سے کر کے سب نمازوں کے لیے اپنے اپنے وقت پر آرام سے جاؤں گا اور وقت خالی کروں گا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کاموں کے لیے۔ بہرحال تو احادیث شریفہ کچھ سنانا چاہتا ہوں، ان کو غور سے سنو کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کس طرح کے وعدے کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی احادیث ہے کہ اگر ان کو پڑھنا شروع کیا جائے تو گھنٹوں کے گھنٹے ختم ہو جائے۔ جی ہاں، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ اے ایمان والو، تم اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو پورا کرو، اور تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری جو اللہ عز و جل نے رکھی ہے وہ عبادت ہے، اس میں لگو۔ ان الرزق، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجلہ، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجلہ۔ رزق و روزی انسان کو اس طرح پیچھے تلاش کرتی چلتی ہے جس طرح کہ اس کی موت کے بارے میں تو ہمیں خیال ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق و روزی کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، میں اپنی کوشش اور جدوجہد سے اس کو کماؤں گا۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے جہاں مقصد تخلیق بنی آدم، جن و انس دونوں ذکر فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آگے یہ بات ارشاد فرمائی، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یعنی اللہ عز و جل رزق دینے والے اور بڑی قوت والے ہیں۔ جی علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ عز و جل نے ضمانت اور گارنٹی لے لی ہے کہ رزق میں دوں گا تم کو، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کو تلاش کرو، اسی سے مانگو۔ تو جو بندہ ناراض کر رہا ہے، اللہ کو گناہ کر رہا ہے اور حرام کے میں لگا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور خیانت کر رہا ہے، جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کہاں ہوئی؟ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نزلت به فاقہ فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقہ فانزلها باللہ فیوشک اللہ له برزق عاجل واجل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی مفلس ہوا، نادار ہوا، فاقہ آ پڑا اس کے اوپر، بیچارہ پریشانی میں ہے معاشی اعتبار سے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے اپنی یہ ضرورتیں اور یہ حاجات اور یہ تنگی اور یہ پریشانی اگر مخلوق کے سامنے پوری رکھ دی، جی سامنے رکھنے کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہے، اپنا تعلق والا ہے، بھائی ہے، خاندان والا ہے، اس سے تذکرہ ہو جائے، یہ تو الگ نوعیت ہے۔ کیوں تذکرہ ہو جائے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، مجھے کچھ مشورہ دو، کچھ رائے دو، کچھ بتاؤ۔ اپنے شیخ کو، استاد کو، مربی کو بتا دیا اس صورتحال سے گزر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک ہی ہے کہ ان پر اعتماد پر بھروسہ کر کے کہ بس ان سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، ان کے سامنے بطور شکوے شکایت کے جا کے پیش کر دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ اس کا جو فاقہ اس کے اوپر آ کے پڑا ہے اور جو مفلسی اور ناداری آئی، لم تسد فاقتہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اور ایک وہ شخص ہے کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش آئی، اس میں فاقے کا ذکر ہے، لیکن اور بہت سے مسائل ہیں ہمارے جن کی ہم کو ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات میری طرف میری بارگاہ میں پیش کرے۔ بچیاں جوان ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، ان کی شادی کا معاملہ ہے، جی ہاں، شوہر اور بیوی میں آپس میں کچھ ناراضگیاں چل رہی ہے، ان کے مسائل اور معاملات ہیں۔ غرض یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، اسی لیے ایک روایت میں صاف آیا، انی لا اعلم آیتن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کا پتہ ہے، لو اخذ الناس بها لکفتہم، اگر لوگ اس ایک آیت کو مضبوطی سے پکڑ اس ایک آیت کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ کافی ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جی ہاں یہ ایک آیت، اور آگے اس میں ہے قرآن میں ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، پورا بھروسہ کر لے ہر معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہمات اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بالکل کافی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ عز و جل اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ نعم یا ربنا انت کاف لعبادک وانت کاف لنا، جی ہاں ہمارے اللہ آپ ہمارے لیے بالکل کافی ہیں۔ تو بہرحال ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، تقوی والا ہو تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، کیا تو بچیوں کی شادی ہے، کیا تو معاش ہے، تجارت و کاروبار ہے، کیا تو کسی ملک کے مسائل اور حالات اور جھگڑے اور اختلافات ہیں، سب سے نکلنے کے لیے اللہ عز و جل اپنے یہاں سے راستہ بنا دیتے ہیں۔ ایسا سکون سے آدمی ان سے نکلتا چلا جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں، یعنی یہ آیت حدیث شریف میں آئی ہے تو اس آیت کے ضمن میں اتنا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات اللہ والوں پر بھی، اور جہاں اللہ والے ہیں وہاں بھی حالات تو سب جگہ آ جائیں گے، اس میں یہ نہیں ہے کہ حالات نہیں آئیں گے۔ یجعل له مخرجا، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ ان حالات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اللہ والے نیک بندے جو تقوی والے ہیں ان کے لیے اسی طرح ان کی ضرورتوں سے نکلنے کا راستہ بنایا جاتا ہے۔ من جاء بحتاج، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا میرا یہی جی چاہتا ہے رزق روزی کے معاملے میں اور اپنی دنیاوی ضرورتوں کے معاملے میں ہم میں کتنے ہی لوگ خلیجی ملکوں میں، امریکہ میں اور کہاں کہاں، سب سے پہلے ان کے ذہن کو جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہی ہے۔ تو اس بارے میں سن لیجئے، ظاہری اسباب کی طرف ہمارا ذہن جانے کے بجائے ان احادیث شریفہ کی طرف رہے، آیات کریمہ کی طرف رہے تو دل کو سکون رہے گا۔ من جاء محتاج فقدمه الناس وأفضى به إلى الله تعالى كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال۔ کیا زبردست مضمون ہے میرے عزیزو۔ جو شخص تنگ دست ہو گیا، بھوک لگی، محتاج ہو گیا، پریشان حال ہو گیا، فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا اور پھر لوگوں سے چھپایا، یہ بھی خوبی ہے میرے بھائیو۔ ذرا سا کسی پہ کچھ ہو تو فوراً کہتے ہیں جمعیت میں اپلیکیشن دے دو کہ میرا کاروبار کالوں نے لوٹ لیا، اس لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ جمعیت میں اپلیکیشن دے دو کہ میرا جاب میں جو ہے جاب لیس ہو گیا ہوں، جو کام چھوٹ گیا میرا، اس لیے آپ میری مدد کریں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہاں یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے یا انسانوں سے چھپا کے۔ ظاہر میں ایسا رہتا ہے کہ قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے، دور سے جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، جی وہ سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں، اپنی ضرورت مخلوق کے سامنے نہیں رکھتے۔ تو جو نہ جاننے والا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں اور بڑے جیسے بہت سے اہل علم علماء اللہ والے ایسے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے من جاء، بھوکا ہوا اور ضرورت مند ہوا، پھر لوگوں سے چھپایا اور اپنی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پیش کر رہا ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے پکار رہا ہے، اے میرے ربا، اے میرے اللہ۔ اس وقت آپ سمائے دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، الہ العالمین یا اللہ، میں اس وقت آپ سے اپنی فلاں فلاں ضرورت مانگتا ہوں۔ یہ تہجد میں اٹھنا اور اٹھنے والے، یہاں میرے عزیزوں الحمدللہ جس ملک میں رہتا ہوں، یہاں جنوب افریقہ ساؤتھ افریقہ میں، یہاں تہجد میں اٹھنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، اور
عام طور پر کیا تقریباً 100% جو مکاتب چلتے ہیں مدرسوں کے اندر وہ سب تقریباً مسجدوں میں سب تہجد کے وقت سے شروع کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کان حقا علی اللہ ان یفتح له قوت سنۃ من حلال. اللہ عز و جل اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن تطوعاً اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کیا 1 سال تک کا رزق حلال کا دروازہ کھول دیں گے. 1 سال تک کا رزق حلال کا دروازہ. ان نفسا ایک اور روایت میں ہے مختصر سناتا ہوں. ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ. کوئی آدمی مر نہیں سکتا، کوئی آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے رزق و روزی کو پورا نہ کر لے. مل کے رہے گی اسے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جو کچھ ہے سارا اس کے لیے، اور اس کے نصیب اور مقدر کا جو کچھ ہے طے شدہ وہ اسے مل کے رہے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دے کے جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں جب بات یہ ہے تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لو. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. ایک اور روایت ہے کہ لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق له فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اللہ سے ڈرو اور طلب رزق میں اجمال اور اختصار سے کام لو. اجمال اور اختصار شارٹ. جی اسی لیے کتاب مولا موسیٰ بازی روحانی نے لکھی ہے تعلیم الرفق فی طلب الرزق. جی زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ، معمولی سا سبب اختیار کرو اور بھروسہ اللہ پر کر لو. اور ایک روایت میں اسی روایت میں اس طلب کا تشریح بھی اخذ الحلال و ترک الحرام. حلال کو لو اور حرام کو چھوڑو. اور حلال کو لینے میں بھی میں شرع کرتا ہوں حلال کو لینے میں بھی اتنے مشغول نہ ہو جاؤ حلال کو لینے میں کہ زندگی کا جو قیمتی وقت ہے اور سرمایہ ہے وہ تمہارا ایسے ہی ختم ہوتا جائے. جی ہاں كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم واسألوا الله رزق يوم بيوم ولا يضركم ألا يكثر لكم. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی تھی. جی ہاں کیا فرما رہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم کتاب اللہ انجیل کے حافظ اور دینی علم کا سرچشمہ بنو اور اللہ تعالیٰ سے ایک دن کا رزق مانگا کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وقت میں زیادہ رزق نہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا. لو ان ابن آدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. اگر انسان اپنے رزق سے بھاگنے بھی لگے مجھے نہیں چاہیے، میں تو جا رہا ہوں، میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، میں رمضان کا وقت ہے بھائی آدھا گھنٹہ پہلے جا رہا ہوں میں تو پتہ چلا کسٹمر انتظار کر رہا ہے یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ کے آئے اور نماز کے بعد جب دکان کھولی تو کسٹمر بیٹھا ہے. بھائی 1 گھنٹے سے انتظار میں ہوں. ہاں انتظار میں ہوں، تم سے جو مال لیتا ہوں نہ معلوم کیا بات ہے، بڑی جلدی بکتا ہے، برکت بہت ہوتی ہے. میرے پیاروں، میرے بھائیوں، بیان سننے والوں، ذہن میں رکھو ان باتوں کو. تو کیا ترجمہ ہے حدیث شریف کا؟ اگر انسان اپنے رزق سے بھاگنے لگے جیسا کہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اسے ایسے پکڑ لے گا جیسے موت پکڑتی ہے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سخط رزقه وبث شكواه ولم يصبر لم يسعد له الى الله عمل ولقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. جو شخص اپنے رزق سے جو اس کے مقدر کا رزق روزی ہے اسے اللہ نے دی ہے، بھائی رب ہمارا اللہ ہے، اللہ دے رہا ہے، اب تم اس پہ ناراضگی ظاہر کر رہے ہو اور ہر جگہ گلا شکوا کرتے پھر رہے ہو، جہاں بیٹھتے ہو وہاں کہتے ہو ارے میاں اتنا سا ہے، ارے میاں یہ ہے، اور میں تو پریشان حال ہوں. جی زبان پہ شکایت کرتے پھرتے ہو، صبر کا نام نہیں ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی کوئی عبادت اللہ عز و جل کی طرف مقبول ہو کر نہیں پہنچتی، اور موت کے بعد وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا جی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض ہوں گے، ناراض. وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ
اسی سے ملتی جلتی دوسری روایت پیش کرتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم يلقاه ووجهه مثل القمر ليلة البدر. دنیا کو اس طرح تلاش کرتا ہے کہ تاکہ حلال مجھے مل جائے اور سوال سے بچ جاؤں اور اپنے گھر والوں کو صحیح حلال کما کے کھلا دوں اور پڑوسی کو ضرورت ہو تو اس کی بھی میں کام آ جاؤں اور اس کی بھی مدد کروں. یہ سارے فضائل فضیلت والی کمائی ہے، یہ قسم حلال ہے. یہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اور جو رزق و دنیا کی کمائی میں اس لیے لگا حلال تو کر رہا ہے مگر مکاثرا مفاخرا مرائیا لقی اللہ تعالی وهو علیہ غضبان. بڑی گاڑی ہو، مرسڈیز خریدوں اور لینڈ کروزر خریدوں اور بڑے بڑے بنگلے بناؤں اور میرا ایسا پارک ہو اور ایسا میرا فارم ہو، تکبر و فخر و ریا کے لیے جو حلال مال جمع کرے قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حالت میں ملے گا میرے عزیزو، اللہ تعالی اس پر شدید غصے میں ہوں گے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق الله من صباح فيعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل ما يكون في آخر ذلك اليوم. ہر صبح میں کسی فرشتے کو اور ملک مقرب نبی مرسل کو پتہ نہیں ہوتا آئندہ کیا احوال پیش آنے والے ہیں. فيقسم الله تعالى فيه قوت كل دابة حتى أن الرجل لا يجيء من أقصى الأرض إلى آخر الحدیث. خلاصہ یہ ہے، وقت ہوا بس اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دن میں ہر جاندار اور حیوان کی رزق و روزی کی وہ تقسیم فرماتے ہیں اور ایک انسان دور دراز سے آتا ہے، دور دراز سے. شیطان اس پر سوار ہے اور اسے جھوٹ بولنے اور حق بات کے انکار کی ترغیب دے رہا ہے. جھوٹ بولو، خیانت کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. تو بعض لوگ تو جھوٹ اور حرام طریقے سے رزق حلال حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے خسارے والے ہیں. اور بعض لوگ حلال و تقوی والے اور جائز طریقے سے رزق حلال جو ہے اسے حاصل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جن کے رشد و ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہوتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ رِزْقَهُ بِكِذْبٍ وَفُجُورٍ فَذَلِكَ الْخَاسِرُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ بِبِرٍّ وَتَقْوَى فَذَلِكَ الَّذِي عَزَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رُشْدِهِ. میرے پیارے بھائیو، آج کی پوری تمام احادیث کا نچوڑ و خلاصہ کیا نکلا؟ رزق کے بام میں ایک تو فکر چھوڑو، مل کے رہے گا. نمبر 2 تشویش اور ذہن پہ اس کو سوار کرنا، دھن اور دھیان یہ چھوڑو. اور نمبر 3 خیانت، جھوٹ اور یہ جتنی مکاریاں ہیں سب چھوڑو. انشاءاللہ کسب کرو، ظاہری طور پر جدوجہد کرو اور رزق کے بارے میں اللہ پر اعتماد کرو. جتنا ہے ملنا وہ بہرحال آ کر مل کر رہے گا. اللہ عز و جل ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اصل آخرت کی تیاری کی توفیق دے. وصلی اللہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.